اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 یعبدون من دون اللہ، وہ ایسے اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا یضرہم، جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن جن چیزوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو وہ عبادت کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت جو وہ کرتے تھے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی جو وہ عبادت کرتے تھے کفار و مشرکین عرب کے، وہ اس کو اللہ مان کر عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا مانتے تھے کہ اللہ کے یہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اس چیز کو مان کے وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ مان کر کسی بھی چیز کی عبادت وہ لوگ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے یہاں کے سفارشی مان کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور وہ اللہ نے بتا دیا، یہ بات اللہ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے جن جن چیزوں کی اللہ کے علاوہ، تو اس کو اللہ مان کر نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے یہاں سفارشی مان کر کرتے تھے۔ یہ سورہ یونس میں اللہ نے بتا دیا۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ ان سے کہیے کہ تم ایسی بات بتا رہے ہو اللہ کو کہ جس کی کوئی زمین و آسمان میں کوئی وجود نہیں، جس بات کی اگر وجود ہوتا تو اللہ کو بھی خبر ہوتی کہ اللہ کے یہاں کوئی ایسا بھی سفارشی ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو، تو اس بات کی خبر تو اللہ کو ہے نہیں جو تم بتا رہے ہو۔ تو اللہ کو تو خبر تب ہوتی جب اس کا کوئی وجود بھی ہوتا، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اللہ کو خبر کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے آپ کہیے کہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس کو اللہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا۔ مطلب زمین و آسمان میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ کوئی اللہ کا سفارشی ہو اور آپ اس کی عبادت کریے، اور اس لیے عبادت کریے کہ اللہ کے یہاں آپ کا سفارش کرے۔ تو آج بھی مشرکین جو مشرکین ہیں مسلمانوں میں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ مان کے کر رہے ہیں، اللہ مان کے نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب بندہ ہیں اور ان کی اللہ زیادہ سنتے ہیں، ہماری کم سنتے ہیں، اسی لیے ان سے ایسی رغبت رکھتے ہیں جیسی رغبت اللہ سے ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ رکھتے ہیں جیسا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ سمجھ کر کے عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کا سفارشی سمجھ کر کے عبادت کرتے ہیں آج بھی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ جو ہے تمہارے اس شرک سے پاک و برتر ہے، وہ پاک و برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ تو یہ جو شرک اللہ کے ساتھ یہ شرک کر رہے تھے وہ لوگ کفار و مشرکین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس شرک سے پاک ہیں، ہمارا کوئی ایسا شریک نہیں ہے کہ جو ہمارا سفارشی ہو، ہمارے دربار میں تمہارا سفارشی ہو اور تم اس کی عبادت کرو اس بنا پر، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک و برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ کس طرح کا شرک؟ جس طرح کا شرک یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، ہے نا۔ تو آج بھی جو صاحب قبر سے عقیدہ رکھا جاتا ہے، تو عقیدہ کیوں رکھا جاتا ہے؟
کہ اللہ کے یہاں ہمارے یہ سفارشی ہوں گے، اور ان کے مزارات پہ جا کر کے مناجات لوگ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے، اور اس امید پر ان کے قبروں پہ سجدہ بھی ہوتا ہے، اور ان کے قبروں پر ایسے عمل کیے جاتے ہیں جو عمل عبادت میں داخل ہے، کہ جیسے ہم ادب سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس ادب سے ہم کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جس ادب سے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز کی طرح، اس ادب سے ہم کسی کے سامنے کھڑے ہونا، یہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں گے مزارات پر اسی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں جو ادب نماز کا ہوتا ہے، تو یہ اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ گرچہ آپ منہ سے کوئی شرکیہ الفاظ نہیں بھی بول رہے ہیں تو بھی وہ عبادت ہو جائے گی، بدنی عبادت ہو جائے گی۔ تو آپ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جس کو آپ اللہ کے دربار میں اس کا اپنا سفارشی مان رہے ہیں، تو اسی کی نفی یہ قرآن کی آیت جو ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 18، اسی کی نفی کرتا ہے، اور بتاتا ہے پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہ تمہاری ہی طرح کے لوگ، پچھلے بھی لوگ بھی تھے تمہاری طرح کے، اور وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، دوسری چیزوں کی عبادت کرتے تھے اور اس کو اللہ نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کے ہاں اپنا سفارشی مانتے تھے۔ تو تم بھی تو اللہ کے ہاں سفارشی مانتے ہو، اور ویسے ہی حرکت سب کر رہے ہو اس کے ساتھ جو حرکت کفار و مشرکین کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔